وہ رات کی 2 بجے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس وقت پورا بھیگا ہوا تھا۔ طوفانی برستی بارش میں خود کو پور پور بھگوتے وہ اپنے اندر کی لگی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ آگ تھی کہ اس کو جھلسائے جا رہی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، جب وہ کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی، وہ حیرت سے اس آواز کی طرف پلٹا تھا اور لاؤنج میں اس وقت گھپ اندھیرا تھا۔ گلاس وال سے آتی بجلی کی چمک سے ایک پل کے لیے منظر سے واضح ہوتا اور پھر سے ہر چیز تاریکی میں ڈوب جاتی۔ وہ اس وجود کی طرف قدم بڑھا گیا جو گھٹنوں میں سر رکھے سسکتا جا رہا تھا۔ کون کس بات کا شور مچا رکھا ہے، کون مر گیا ہے، وہ پہچان گیا تھا کہ یہ کون تھی۔ ایک دفعہ تو دل کیا کہ چھوڑ جائے یہیں، مگر پھر دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ وہ اس طرف بڑھتا کرخت لہجے میں بول اٹھا۔ وہ جو باہر ڈرتی بجلی سے ڈرتی روتی سسکتی یہاں آ کر بیٹھی تھی، کسی کی کرخت آواز سنتے بے ساختہ چیختے اپنا سر اٹھا گئی۔ جب سامنے کھڑے کالے حولے نما وجود کو دیکھ کر دل پاگل ہوا تھا۔ وہ اس کی آواز پہچانے بغیر اپنی پوری قوت لگائے چیخنا شروع کر چکی تھی۔ جب اس کی چیخوں پہ وہ پہلے حیراں اور پھر آپے سے باہر ہوتا، ایک جست میں اس کو کھڑا کرتا، اس کے منہ پر تھپڑ جڑ گیا۔ آواز نہ آئی تمہارے؟ اب کی بار وہ دھاڑا تھا۔ جبکہ وہ اس کی چیخیں سنتے سارے لوگ اپنے کمروں سے نکلتے لاؤنج میں آئے تھے۔ کیا ہوا دل؟ کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ سب سے پہلے دادی جان ہوش میں آتی اسے پوچھنے لگی، جو اپنے گال پر ہاتھ رکھتے مسلسل کانپے جا رہی تھی۔ پاگل ہو گیا یہ لڑکی، اپنی ماں کی طرح بد کردار ہے یہ لڑکی بھی۔ چیخ کے بلا نہ چاہتی ہوگی اور اپنے کسی آوارہ عاشق کو۔ وہ اس کو حقارت سے دیکھتا پیچھے کی طرف دھکیلتا بے حد غصے سے بولا تھا، جبکہ اس کے لفظوں پر دل اویس کے آنسو تھمے تھے۔ ہر دفعہ یوں ہی اسے پامال کرتا تھا، اس کی ماں کی غلطی کی سزا اسے دیتا تھا۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا کہ اس کی ماں کسی کے ساتھ بھاگی تھی؟ تو شاہ وہ جو اپنے لفظوں کو آنکھوں میں زہر لیے اسے زخمی کرتے جا رہا تھا، بی جان کی آواز پہ لپیچتا ہوا پیچھے ہوا تھا، اور اس کا نکاح پڑوا دیں کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ، کیونکہ اس قابل تو ہے نہیں کہ کوئی عزت دار اسے اپنائے۔ وہ طنزیہ لہجے میں دیکھتا اس کو بولتے وہاں سے نکلتا اوپر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے سے وہ اس کے لفظوں کے تیر سہتی اپنی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دل اس کو یوں جاتے دیکھ کر پریشے اس کو آواز دیتے اس کے پیچھے گئی تھی، جبکہ باقی سب تعصب سے سر ہلاتے اسے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ تو بچپن سے ہوتا آ رہا ہے ولی شاہ۔ جب اسے دیکھتا تھا تو اس کی پھپھو کا دیا ہوا دھوکہ یاد آتا تھا، جو اس کے آغا جان کی عزت مٹی میں ملاتی حویلی کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ وہ اپنی پھپھو کی طرف سے ملنے والی ذلت دل اویس کو اذیت دے کر سود سمیت لیتا تھا، مگر وہ پھر بھی سکون نہیں پاتا تھا، نہ ہی اسے کسی صورت سکون آ رہا تھا۔ دل رونا بند کرو یار، تم جانتی ہو ادا کو، وہ غصے سے تیز ہیں، اس لیے یہ سب بول گئے۔ کس نے بولا تھا ان کے سامنے جانے کو؟ جانتی تو ہو نا کہ وہ پھپھو کا بدلہ تم سے ہی لیتے ہیں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی محبت سے اس کو ڈپٹتے ہوئے بولی تھی، جو ہچکیاں لیتے بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ دل ذکیہ شاہ جو ابھی کے ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس کے یوں بلکتے دیکھ کر تڑپتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی اور بڑی، مومانی جان، کیا اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میری ماں بھاگی؟ کیا میں نے انہیں کہا تھا کہ بھاگ جائیں؟ نہیں نا، تو وہ مجھے سزا کیوں دیتے ہیں اس بات کی؟ وہ کہتے ہی کہ ان کا خون نہیں ہوں میں، کسی کا گندا خون ہوں جو اس حویلی کو ناپاک کیے ہوئے ہے۔ میں ان کے اذیت بھرے لفظوں سے مر جاؤں گی، میں نہیں بچ پاؤں گی۔ اگر کبھی دل اویس شاہ کی موت واقع ہوئی تو اس کے ذمہ دار ولی شاہ ہوں گے۔ وہ اس کے گلے لگتی ہوئی روتی ہوئی ان کو سب بتاتے، آخر میں معصومیت سے بولتے ہوئے ان کا دل دہلا گئی تھی۔ کیا ایسا کہتا ہے وہ تمہیں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتی ہوئی پیار سے پوچھنے لگی۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اپنی ماں کی طرح کسی آوارہ لڑکے کے لیے یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤ گی، آقا جان کی عزت مٹی میں ملا جاؤ گی۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ دل اویس شاہ کو اگر محبت ہے تو صرف ولی شاہ سے ہے، وہ خود بھی یہ بات جانتے ہیں، مگر وہ پھر بھی مجھے اپنے لفظوں سے توڑ دیتے ہیں۔ اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں مومانی جان، ان سے کہیں رحم کیجیے۔ وہ روتے روتے ان کی التجا کرتی ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی۔ جب اس کے اذیت بھرے الفاظ سنتی ذکیہ شاہ اور پریشے شاہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس حویلی کی لاڈلی بیٹی کی اولاد تھی وہ، اگر اس کی ماں وہ قدم نہ اٹھاتی تو آج یہ لڑکی اس حویلی کی رونق ہوتی، جو اس حویلی کا سکون۔ اس کی کمر سے لاتے اسے چپ کراتے دل میں ولی شاہ سے بات کرنے کا ارادہ کیے اس کو تسلی دینے لگی، جو بنا رکے بس روتی جا رہی تھی۔ ماضی
ازکا، تمہیں نہیں لگتا کہ شاویر تمہیں پسند کرتا ہے؟ وہ دونوں اس وقت حویلی کے لاؤنج میں بیٹھی تھی جب مریم شاہ نے ازکا شاہ کے چہرے پر چمکتے نور کو حسد بھری نظروں سے دیکھتے لہجے میں مٹھاس کھولتے اپنی باتوں کے جال میں پھنسانا چاہا تھا۔ کیا شامیر؟ نہیں تو میری تو اس سے بس اچھی بات چیت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اس کی بات سنتی فوراً سے اس کی غلط فہمی دور کر گئی۔ اچھا، مجھے لگا کہ تمہیں بھی اس سے محبت ہے شاید۔ وہ اس کو جانتی نظروں سے دیکھتی اپنا نظریہ بتانے لگی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ وہ ہونٹوں پہ شرمیلی مسکراہٹ سجائے پھر سے اپنی کتاب پہ جھک گئی۔ جب لاؤنج میں داخل ہوتے ازمیر شاہ کو دیکھتے وہ بوکھلا گئی اور اس کے بوکھلانے پہ ازمیر شاہ مسکراہٹ ضبط کرتا ان کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ دونوں کے تاثرات دیکھتے مریم شاہ نے نفرت سے ازکا شاہ کو دیکھا تھا جو ازمیر شاہ کو شرمیلی نظروں سے دیکھتی تو کبھی کتاب پہ سر جھکا کے مسکراہٹ چھپاتی۔ بھئی آج تو بڑے بڑے لوگ اپنے کمرے سے باہر نکلے ہیں۔ جی ہاں جی، وہ بظاہر ازکا کو چھیڑ رہا تھا مگر اس کا رخ مریم شاہ کی طرف تھا۔ ہم تو روز ہی آتے ہیں، بس آپ ہی ہیں جو غور نہیں کرتے۔ اس کی بات سن کر مریم شاہ نے ایک ادا سے بال جھٹک دے اس کو حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ کیسے کریں غور بھائی، کسی نے ہماری نظروں میں قابو کر رکھا ہے۔ وہ صوفے پر پھیل کر بیٹھتا ہوا ہلکا سا ہنسنے کا اس کا شکوہ کرنے لگا۔ اچھا تو کون ہے وہ خوش نصیب جس نے آپ جیسے شخص کو قابو کر رکھا ہے؟ اس کی بات سن کر تو مریم نے جلتے دل سے اس کو کریدنا چاہا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا واقعی ہی جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا ہی ہے یا پھر اس کی کوئی غلط فہمی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ازکا دل ہی دل میں شاہ جو اپنے پین کا ڈھکن کھول رہی تھی اس کے الفاظ سنتے بوکھلاتے ہوئے پین ہاتھوں سے چھوٹا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہی تو میں بھی تو سوچ رہا ہوں کہ ایک پین پہ تو قابو پایا جاتا نہیں، میرے دل پہ کیسے قابو پا لیا؟ وہ اس کے بوکھلانے پہ چوٹ کرتا ہوا سر نفی میں ہلاتا تعصب سے بولا تھا جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ اس کی بات سن کر ازکا شاہ فوراً سے اٹھتی ہوئی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ جب اس کی بات سنتے مریم شاہ کا دل خاک ہوا تھا۔ تو کیا واقعی یہ ہُوبہُو شخص ازکا شاہ کی محبت میں مبتلا تھا؟ وہ تو جو اس سے محبت کرتی تھی اس کا کیا؟ وہ جلتے دل سے سوچتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی اور جو صوفے کی ٹیک سے سر ٹکائے اپنے دونوں ہاتھ کو سر کے نیچے رکھتا ہوا والہانہ نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کا والہانہ پن کسی اور کے لیے محسوس کرتے مریم شاہ کے انگ انگ میں شرارے پھوٹے تھے اور وہ نفرت سے ازکا شاہ کو دیکھتی منہ پھیر گئی تھی۔ حال ولی بیٹے، تم نے کچھ بات کرنی تھی نا مجھ سے؟ صبح کے وقت وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب آغا جان نے اپنے پوتے سے سوال کرتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا۔ ان کی بات سنتے ولی شاہ کے ناشتہ کرتے ہاتھ رکے تھے۔ جی آغا جان، عمیر انکل کی کال آئی تھی، ان کا کہنا ہے کہ آج آنا چاہتے ہیں۔ وہ نیپکن سے اپنے ہونٹ صاف کرتا اٹھا تھا جبکہ باقی سب نہ سمجھی سے اس کو دیکھنے لگے۔ لیکن کس لیے بیٹے؟ ذکیہ شاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا جب وہ ایک نظر سب پہ ڈالتے ہوئے ان کو تلاشنے لگا جو یہاں نہیں تھی۔ آپ کی لاڈلی کو دیکھنے آ رہے ہیں آج کچھ لوگ، اور خبردار مما، خبردار جو اس دفعہ کسی نے اس کی حمایت کی اور پھوپھو کا ذکر بھی کوئی نہیں کرے گا۔ پھوپھو جان پلیز آپ بھی ان کا ذکر مت کیجیے گا۔ اس نے اب کی بار وہاں بیٹھی ایک 40 سالہ حتور کو مخاطب کرتے التجا کی تھی جو ہر بار جذبات میں آ کر اپنے منہ سے یہ الفاظ نکال دیتی اور پھر دیکھنے والے انکار کرتے وہاں سے چلے جاتے تھے۔ اس کی بات سنتے ہی انہوں نے اسبات میں سر ہلایا تھا جب وہ تشکر بھری سانس خارج کرتا جاتے جاتے اچانک سے رکا تھا۔ اس محترمہ کو آپ بتائیں گی یا میں خود؟ آپ کی بار وہ ذکیہ شاہ سے مخاطب تھا۔ ایسا مت کرو ولی شاہ، تم جانتے ہو کہ وہ لڑکی اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک گیا۔ مما مجھے بتائیں، آپ اس سے بات کریں گی یا میں کروں؟ وہ دو ٹوک لہجے میں سوال کرتا انہیں کافی سنجیدہ لگا تھا۔ ٹھیک ہے میں کر لوں گی۔ وہ اس کے دو ٹوک لہجے میں اس کی آنکھوں میں اتری نمی پہ قابو پاتے ہوئے سر ہلا گئی۔ جب ان کی بات سنتا وہ سر حمد کرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا اور سب خاموشی میں سے اپنا ناشتے میں مگن ہو گئے۔ بازی وہ کچھ میں کھڑی اپنی کافی بنا رہی تھی، کچن میں کھڑی اپنی کافی بنا رہی تھی جب اچانک سے اپنے پیچھے سے آتی آواز پہ ڈرتے ہوئے اچھلتے پیچھے کی طرف مڑی تھی جہاں وہ دونوں ہاتھوں کو جیبوں میں ڈالے محبت سے اس کو دیکھتا سیٹی بجاتے دل فریب انداز میں آنکھیں چپک گیا۔ اس کی حرکت پہ وہ سٹپٹاتے اپنا رخ موڑ گئی۔ اف میر شاہ، ایسا ڈراتا ہے کوئی؟ آپ نے ڈرا دیا تھا ہمیں۔
وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتی اپنی دھڑکنوں پہ قابو پاتی، گہری سانس بھرتے بولی تھی، جبکہ اس کے یوں ڈرنے پہ ازمیر شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ سمجھ نہیں آتا اتنی ڈرپوک لڑکی، یہ میرا دل کیسے آ گیا اس پہ، اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے پاس شیل پہ بیٹھتا اس کو چھیڑنے کی غرض سے بولا تھا۔ جب اس کی بات سنتے ازکا شاہ کے ڈبے کھولتے ہاتھ لڑکھڑائے۔ اچھا جی، ایسی بات ہے تو مت آنے دیتے دل، ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ دل آ جاؤ ہم پہ۔ وہ اس کی بات سنتی ہبکی سے بولتی، ڈھکن پہ زور بڑھانے لگی جو کھلنے پہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اوہ لڑکی، سمجھ نہیں آتا کس ادا پہ قربان جاؤں، لاؤ ادھر۔ وہ اس کے ہبکی بھرے تاثرات دیکھتا محبت سے بولتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ڈبہ لینے لگا جو ان محترمہ سے کھل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بنا کوئی احتجاج کیے منہ پھلائے ڈبے اس کے حوالے کر گئی، جو شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ سوچ رہا ہوں کہ ایک ڈبے کا ڈھکن تم سے کھولا نہیں جا رہا اور میرے دل کے دروازے کیسے کھول لیے ایک ہی بار میں۔ میں ڈھکن کھولتا، اس کے سامنے رکھتا ہوا مصنوعی انداز میں حیرت سے بولا تھا، جب اس کی بات پہ اس نے برا مانا۔ ایسے کیسے؟ تب زور سے کون لگا رہا تھا ہم تب سے ہم محنت کر رہے تھے، جب کھلنے کی باری آئی تو آپ نے پکڑ لیا اور کھول دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر جتاتے اس کی غلط فہمی دور کرنے لگی تھی جو کہ اس کی بات پہ ہی کہکا لگا گیا تھا۔ ہاں نا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ بچپن سے میرے دل کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں، بلکہ دستک یا دھکے لگا رہی ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ کی تالی بجاتا ہوا خود سے بولتا ہوا ایک اور کہکا لگا گیا تھا جب اس کی بات پہ ازکا شاہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے استغفر اللہ کہا۔ اور ہم نے کب ایسا کیا؟ بھول گئے ہیں آپ کہ ہم سے محبت آپ کو ہی تھی، ہم تو آپ کو بلاتے بھی نہیں تھے۔ وہ اکڑ کر اس کی بولتی اپنی گردن اکڑا گئی تھی۔ ہاں 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 بالکل، لیکن ان سب پر مجبور آپ نے ہی کیا تھا۔ اپنی خوبصورت ادائیں دکھا کے وہ اس کا بھی قصور بتانے لگا تھا جو خود کو زیادہ ہی معصوم ظاہر کروا رہی تھی۔ یا اللہ میر، خدا کا خوف کریں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تو ہم ہیں ہی حسین۔ وہ گردن اکڑا کے بولتی اپنی ایڑیوں پہ اٹھا گئی تھی اور خود کو اکڑانے کے لیے، جب اس کی ادا پہ وہ پھر سے پاگل ہوئی۔ اب دیکھیں جیسے بھی آپ مجھے ورگلا رہی ہیں کہ میں کوئی گستاخی کروں۔ وہ اس کو ہوش دلانے لگا اور وہ اس وقت اس کے مجھے محبوب کے سامنے کھڑی ہے اور اس کی بات سن کر وہ ایک دم سے بوکھلاتے ہوئے اپنی کاپی کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو کاپی کے علاوہ باقی سب کچھ بن چکی تھی۔ اس کے بوکھلانے پہ ازمیر شاہ دلکش ہنسی ہنستا ہوا اس کے لبوں پہ شرمیلی مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ حال مومانی، پلیز یہ مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے بلکتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی جو اس کو ولی شاہ کا فیصلہ سنانے آئی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے، تو پھر کیوں نہیں بھول جاتی تم اس کو؟ وہ اسے باور کروا چکی تھی۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں دل کے، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی محبت سے اس کو سمجھانے لگی۔ نہیں، مجھے حویلی سے دور مت کریں، میں کیسے رہوں گی؟ میں ساری زندگی ان کی نفرت سہتے گزار لوں گی، مگر پلیز مجھے مت بھیجیں۔ وہ مسلسل نفی کرتی ہوئی روتی جا رہی تھی جب ولی شاہ اندر داخل ہوا۔ آپ جائیں، میں خود دیکھ لیتا ہوں اسے۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا وحشت سے بولا تھا جبکہ وہ ڈرتے ہوئے ذکیہ شاہ کو سینے سے پناہ لینے لگی تھی۔ ولی میرا بچہ، میں سمجھا دیتی ہوں اسے، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کے تاثرات دیکھتی ہوئی اور دل آویز کے ڈر کو دیکھتی اس کو پیچھے بھیجنے لگی، مجھے کافی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اپنے آپ کو تیار کر لو، اگر کوئی تماشا لگایا اس حویلی بٹھانے کی بجائے میں اسے اپنی پسٹل میں موجود ساری گولیاں تمہارے اندر اتار دوں گا۔ اگر میری یا آغا جان کی عزت میں کوئی حرف بھی آیا تو تمہاری قبر میں خود بناؤں گا۔ دل آویز شاہ، وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنی ماں سے الگ کرتے ہوئے اس کے منہ پر پھنکارتے اس کا سر جھٹک گیا۔ جب اس کی بات سنتے وہ جنون بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کی عزت پہ داغ لگنے کی وجہ نہ بنوں تو مجھے مت کہیے گا کہ میں اپنے نام کے ساتھ آپ کے علاوہ کسی کا نام بھی نہیں سنوں گی، نہ ہی میں یہ کروں گی۔ میں آپ کو اس چار دیواری سے میں منع کر رہی ہوں اور میرا جواب بھی مجمع میں بھی یہی ہوگا۔ اور پھر وہ اس کی پھنکار پہ ڈرنے کے بجائے اب کی بار اپنا ضبط کھوتی چیخی تھی۔ اس کے یوں چیخنے پہ وہ حیران ہوتا ہوا اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچ گیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ پھر سے کرو، دوبارہ سے میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ اس کا جبڑا سختی سے دبوچتا ہوا دھاڑا تھا۔ ولی چھوڑو اسے۔ ذکیہ نے اسے چھڑوانے کی کوشش کی جو بنا اس کی بات پہ کان دھرے
بے حد غصے سے اس کا جبڑا دبوچ کھڑا تھا۔ میں نکاح نہیں کروں گی، اب کی بار وہ بھی چیخی تھی اور دھاڑی تھی، جبکہ اس کی دھاڑ کا جواب ولی شاہ کی طرف سے پڑنے والا تھپڑ نے دیا تھا۔ ولی! ذکیہ شاہ نے ضبط کھوتے اس کو پیچھے دھکیلتے دل اویس کو اپنے سینے میں پینچ گئی۔ اور اس کی بکواس سن رہی ہیں آپ؟ یہ ہماری عزت مٹی میں ملائے گی، ہماری، وہ گرجا تھا۔ اور ہاں ملاؤں گی۔ ارے عزت آپ ہی کی ہے کیا؟ مجھے جانور سمجھا ہوا ہے آپ نے؟ جب دل چاہتا ہے تذلیل کرتے ہیں اور جب دل کرتا ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ پاگلوں کی طرح سے۔ اس کے لفظوں پہ کسی اور کے نام ہو سکتی تھی۔ جب وہ بچپن سے ہی ولی شاہ کے لیے جیتی آئی تھی، تم بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی ہو۔ وہ ابھی بھی اپنی بات مکمل کرتا کہ دل اویس نے رکتے ہوئے چیخی تھی، ولی! خبردار جو اب آپ نے میری ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو، اگر وہ بد کردار ہیں بھی تو آپ کون سا اعلیٰ کردار کے مالک ہیں؟ مانا کہ آپ دل اویس شاہ کا عشق ہیں، اور عشق بھی بچپن کا، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ میری ماں کے بارے میں کچھ بھی بولیں اور میں آپ کو بولنے دوں گی۔ جائیں، آزاد کرتی ہوں آپ کو دل اویس شاہ، اپنے عشق سے۔ میں تیار ہوں، آغا جان کو بتا دیجیے گا، اور میری موت کی تاریخ رکھتے ہی مجھے خبردار کر دیجیے گا۔ کچھ تیاری کرنے کی ضرورت کرنی ہے۔ اس پتھر سے ایک دفعہ پھر سے اپنا سر ٹکراتی، روتے ہوئے پھر سے محبت کا اظہار کرتے، آخر میں اس بات کا مان رکھ گئی کہ وہ تھک گئی تھی، اس شخص کے طعنے سن گئی اور وہ مزید سہن نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا لیکچر دے لیتی ہو۔ ہے، جمعہ کو نکاح ہے تمہارا، کر لو جو تیاری کرنی ہے اپنی موت کی۔ وہ اس کو آگاہ کرتا ہوا اس کے الفاظ اس کو لٹانے لگا۔ جب اس کے الفاظ سنتی وہ اذیت سے مسکرائی۔ تو کیا اتنی بوجھ ہوں اس حویلی پر میں؟ وہ اذیت سے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں، بہت زیادہ۔ میرا بس چلے تو تمہیں آج ہی چلتا کر دوں، وہ زہر خندہ لہجے میں بولتا ہوا کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد دل اویس شاہ زمین پر بیٹھتی دھاڑے مار کے روتی چلی گئی۔ ذکیہ شاہ اس کی حالت دیکھتی اپنے بیٹے پہ افسوس کرتی اس کو سنبھالنے لگی، جو اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، اور اس کا بس بھی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیسے اسے منع کرے۔ ماضی، جو بھی تمہیں کرنا ہے آج ہی کرنا ہوگا۔ آج رات حویلی میں کوئی نہیں ہوگا، تمہیں اپنا کام آج ہی کر کے جانا ہوگا۔ وہ وجود فون پہ کسی اور کو ہدایت دیتا ہوا اس حالات سے آگاہ کرنے لگا تھا، جبکہ بات کرنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ کسی سے چوری چھپے بات کی جا رہی ہو۔ دوسری جانب نہ جانے کیا کہا گیا تھا، وہ وجود لبوں پہ اس پراسرار مسکراہٹ سے جائے کال کٹ کر گیا تھا اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ ازکا، تم کچن میں کافی پانی کا جگ لا دو گی مجھے پلیز؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے چکر آ رہے ہوں۔ وہ دونوں کمرے میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی، جب اچانک مرجم شاہ نے اپنا سر پکڑتے ہوئے اس کو سر درد کا کہتے وہاں سے اٹھانا چاہا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اس کے تاثرات دیکھتی ہوئی جلدی سے اٹھتی نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ حویلی والے سب ساتھ والے گاؤں میں شادی پر گئے ہوئے تھے، جبکہ ازکا ازمیر شاہ اپنے دوست کے ساتھ دوسرے شہر اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا۔ وہ ابھی کچن میں آ کر کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک سے ساری حویلی میں لائٹس آف ہو گئی تھی اور وہ ڈر کر مارے چیخنے لگی تھی، جب کسی نے سخت ہاتھ اس کے لبوں پر جماتے اس کو قابو کیا تھا اور ہاتھ پیر مارتے اپنا آپ اس سے چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ جب وہ اس کی گردن کی مخصوص رگت دبائے اسے اپنے کندھے پر ڈالتا وہاں سے نکلا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے یہ واپس آ جانی چاہیے۔ وہ جو اسے لے کر باہر نکلنے والا ہی تھا، پیچھے سے آتی مرجم شاہ کی آواز پہ کمینگی سے کہکا لگاتا نکلتا چلا گیا۔ تمہارا قصہ تو ختم ازکا شاہ، اب ازمیر شاہ صرف اور صرف مرجم شاہ کا ہوگا۔ وہ کہکا لگاتی کہ پاگل ہی تو لگی تھی اس وقت، جو اپنے جنون میں لڑکی ہوتے ہوئے بھی ایک لڑکی کی عزت اجاڑ گئی تھی، اور اس وقت اپنی مستی میں مگن صحیح اور غلط کی پہچان بھول گئی تھی۔ اس نے پوری رات کانٹوں پہ گزاری تھی۔ وہ پوری رات اندر باہر چکر لگاتی اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک طرف خدشہ تھا کہ کہیں حویلی والے نہ آ جائیں، اور دوسری طرف اس کو ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا جو اپنی جان سے پیاری دوست کو درندوں کے ہاتھ کر گئی تھی۔ اسے چکر لگاتے لگاتے صبح ہو گئی، جب وہی وجود ازکا شاہ کو لٹی پٹی حالت میں حویلی کے باہر پھینکتا اس کو ہاتھ سے اشارہ کرتا وہاں سے جانے لگا۔ پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے، اور اس کو آنکھوں ہی آنکھوں سے بات سمجھاتی ازکا کو اپنے کندھے پہ ٹکائے اس کے پیروں پر کھڑا کیے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ایک استہزائیہ نظر وہ گارڈ پہ ڈال گئی تھی جنہیں اس حویلی والوں نے حفاظت پر مامور کر رکھا تھا، اور سر جھٹک کر اندر جاتی اس کے کپڑے بدلتی اس کی حالت
درست کرنے لگی تھی، جبکہ اس کے جسم پہ وحشی بڑے نشان دیکھتے ایک پل کو دل رکا تھا، مگر یہ بس لمحہ بھر کو تھا۔ پھر وہ لمحہ گزر گیا تھا اور سر جھٹک کر اس کو دیکھتی، اس پر کمبل دیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر گزری ہے۔ آج جمعہ کا دن تھا، دل اویس شاہ کا نکاح تھا آج۔ وہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو خالی خالی نظروں سے دیکھتی اپنی قسمت پہ آنسو بہانے لگی۔ کیا مانگا تھا ساری زندگی ایک ولی شاہ، ساری زندگی اس کے رویے پہ اف بھی نہیں کیا تھا، آخر کیوں اس کی ایک دعا قبول نہ ہو سکی؟ وہ اب بھی مایوس نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ اگر ولی شاہ اس کے نصیب میں ہے تو اسے مل جائے گا۔ یا اللہ، یا اللہ سب لے لے، ولی دے دے۔ وہ ولی خالی خالی نظروں سے ہاتھوں کو دیکھتی ہوئی اپنے دل میں اللہ سے دعا گو تھی۔ جب ذکیہ شاہ اندر داخل ہوئی اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے وہ جیسے ہی اس کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھاتی گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلتا گیا اور وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی۔ واللہ کاش تم میرے ولی کی دلہن بنتی، کتنی حسین لگ رہی ہو تم۔ وہ اس کا ماتھا چومتی، نم آنکھوں سے کہتی، رو دی تھی، اور ان کی بات پہ دل اویس شاہ کے بھی آنسو نکلے تھے۔ وہ ان سے پیار وصولتی ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی جب باہر سے بھاگتی ہوئی پریشی آئی۔ دل 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 وہ اس کی طرف بڑھتی، فوراً سے اس کے پاس نیچے گھٹنوں کے پاس بیٹھتی، اس کے ہاتھ تھام گئی۔ لڑکی کیا ہوا، کیا ہو گیا ذکیہ بیگم؟ اس کی جلد بازی اور پھلی سانسیں دیکھتی بے ساختہ ڈرتے سوال کر گئی۔ بارات والوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے، انہیں ازکا پھپھو کی سچائی کا پتہ چل گیا ہے، وہ بارات نہیں لا رہے۔ کوئی بم تھا جو اس کے سر پر آ کے گرا تھا، اور وہ اس کی بات سنتی بے ساختہ تشکر کے آنسو بہاتی روتی تھی۔ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ وہ دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے ہچکیوں سے رونے لگی۔ جب پریشے منہ کھولے اس کا رونا بند کرنے لگی۔ ہیلو، وہ اس کے آگے ہاتھ ہلاتی اس کو ہوش دلانے لگی۔ کیوں رو رہی ہو، یہ تو اچھی خبر ہے۔ وہ ناسمجھی سے اس کا رونا دیکھتی ہوئی اس سے استفسار کرنے لگی تھی کہ آخر اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اسی لیے تو رو رہی ہوں۔ وہ روتے روتے اچانک ہی ہنسی اور پھر اس کی ہنسی بکھر گئی، جبکہ ان دونوں کو یوں جلد رنگ ہنستے دیکھ کر ذکیہ شاہ کا ماتھا پیٹ گئی۔ باہر حویلی کی عزت داؤ پہ لگی تھی اور یہ دونوں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل کے کونے میں بھی ایک سکون سا اتر آیا تھا، جو جانتی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ماضی اس واقعے کو تقریباً 2 ماہ ہونے کو آئے تھے اور ازکا شاہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے پہ بیتی کہانی کسی کو بھی نہیں بتا سکی تھی۔ کیا بتاتی؟ کیا کوئی اس کی بات پر یقین کرتا؟ سب اس کا بدلہ رویہ محسوس کر رہے تھے، اور ان کے پوچھنے پر یہ بس وہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھے جاتی تھی۔ ولی شاہ تو اپنی پھپھو کو دیکھتے رونا شروع کر دیتا تھا، جبکہ ذکیہ شاہ اپنی جان سے پیاری نند کی حالت دیکھتے خود بھی پریشان تھی۔ حویلی کے سارے لوگ اس بات سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ اکیلی رہتی تھی، ان سے دور دور ہو جاتی تھی۔ ازمیر شاہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، جبکہ ازکا شاہ کو اب اس کی ضرورت رہی بھی نہیں تھی۔ وہ کیا کہتی اسے؟ وہ خود کو نہیں بچا سکی، اس کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ازمیر کے آنے پہ سب کچھ سچ بتا کر اس کی محبت سے کنارہ کر لے گی۔ آج بھی معمول کے مطابق ایک عام سا دن تھا، جب وہ سب ہال میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ازکا شاہ کو خوش کرنے کی کوشش میں تھے، جب اچانک سے وہ اٹھتی واش روم کی طرف بھاگی تھی، اور اس کے یوں جانے پہ جہاں امینا شاہ ازکا شاہ کی ماں پریشان ہوئی تھی، وہیں مریم شاہ کے لبوں پہ زمانی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نڈھال سی باہر نکلتی، ان سب کے سروں پر بم گرا گئی تھی۔ اس کی حالت سب کچھ واضح کر رہی تھی کہ امینا بیگم دل پر ہاتھ رکھتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ ازکا، کیا ہوا تمہیں؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ ایک جست اس تک پہنچی تھی اور اس کے نڈھال وجود کو سہارا دیتی اس سے استفسار کرنے لگی۔ جب وہ ان کا سہارا پاتے اپنے حواس کھو گئی، اور یوں حواس کھوتے وہ دیکھ چیختی اس کو ہوش دلانے لگی، جب ذکیہ شاہ نے آگے بڑھتے ازکا کا وجود تھامتے مریم شاہ کو ڈاکٹر کو کال ملانے کا کہا، جو لبوں پہ زمانی مسکراہٹ سجائے کال ملا گئی تھی۔ حویلی والوں کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ حال وہ دونوں ابھی بیٹھی خوشی منا رہی تھی کہ اچانک سے ذکی شاہ بوکھلاتے ہوئے اندر داخل ہوئی کہ اس کو گھونگھٹ دو، جلدی سے دو، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ وہ ابھی باہر کے حالات کا جائزہ لینے گئی تھی، مگر راستے سے ہی حارث شاہ ولی شاہ کے بابا کو دیکھتی، ان کے ساتھ مولوی کو دیکھتی وہ کچھ سمجھتی فوراً سے واپس موڑی تھی۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ پریشے نے حیرانی سے پوچھا تھا، جبکہ یہی سوال دل اویس بھی تھا۔ دل کا نکاح ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ، مگر ہو رہا ہے۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، اور دل اویس کا دل ایک دفعہ پھر سے
کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ اوف! کیا اس کے نصیب میں یہ 2 پل کی خوشی بھی تھی ہی کیا؟ وہ بکھرے ہوئے دل سے سوچتی ہوئی اپنے آنسو پیتی خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ جب مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہی حارث شاہ بھی موجود تھے۔ دل کا نکاح ہو رہا ہے، انہیں لا علم سمجھتے ہوئے انہیں آگاہ کرنے لگے تھے، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، لیکن کس کے ساتھ؟ ذکیہ شاہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ تب سے مچلتا ہوا سوال بالآخر کاٹ ڈالا، جب دل بھی دھڑکتے دل سے ان کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ولی سے 2 لفظی جواب دیتے دل آویز شاہ میں ایک نئی روح پھونک تھے۔ اوف! وہ بے ساختہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ اللہ اکبر! وہ سجدے میں